کیونکہ ہمارے یہاں زرعی ٹیکس کے بہت بڑے مسائل ہیں، ہمارے یہاں دکانداروں کے بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والی حکومت میں جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ دکاندار جو نہیں دیتے ٹیکس ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، لیکن اس کے بعد جو کریٹ کیا گیا تھا ہوا وہ بھی سب کو یاد ہے، وہ تاجر برادری بھی کھڑی ہو گئی. ونڈو ناؤ کہ اب ملکی معیشت چلانے کے لیے جی اور ملکی معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک اور منصوبہ سامنے آیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی نئی اسکیم متعارف کرا دی، یعنی ظاہر ہے اب ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے. تو ریٹیلر اسکیم کے تحت ملک بھر کے 35 لاکھ دکانداروں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا. اس اسکیم میں رجسٹریشن کے لیے تاجر دوست کے نام سے ایک ایپ بھی تیار کر لی گئی ہے اور سالانہ آمدن کے مطابق دکانداروں سے ماہانہ بنیادوں پر ٹیکس وصول کیا جائے گا. اگین ہم جس چیز کی بات کر رہے تھے اس کے لیے ایک ایپ تیار کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جی یہ موبائل ایپ جو ہے اس کے ذریعے تاجروں کو رجسٹر کیا جائے گا اور دکانداروں کی آمدن جو ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی ایف بی آر کو موصول ہوگا. تو اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبر صاحب ویلکم ٹو دی شو، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو یہ جو ریٹیلر اسکیم متعارف کرانے کی ایف بی آر کی جو اسکیم ہے یہ کتنی خوش آئند ہے اور کتنی کارگر یہ ثابت ہو سکتی ہے؟ ایف بی آر نے ایک دفعہ پھر ایک اسکیم اناؤنس کی ہے جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ریٹیلرز کو کسی طریقے سے ٹیکس میں رجسٹر کرا سکیں اور ان سے جو ٹیکس ہے وہ ریکور کیا جا سکے اس طریقے سے جس میں کوئی آمدنی کا ریلیشن شپ ہو. میرا ذاتی تجربہ اور جو میرا اس کے بارے میں ویو ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ریٹیلر سے کیا ٹیکس ہوگا، کس طرح میکینزم ہوگا. یہ کوشش ہم تقریباً 1992 سے کر رہے ہیں اور پاکستان کی ہر حکومت اس میں ناکام ہوتی رہی ہے. تو اگر صرف یہ خانہ پوری کرنی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بھی باقی اسکیموں کی طرح خانہ پوری ہوگی، کیونکہ ریٹیلرز جو شٹر ڈاؤن ہے، ان کا شٹر پاور ہے، وہ ان تمام اسکیموں کو ختم کر دیتے ہیں. میں جب چیئرمین ایف بی آر تھا تو میں نے ان کے ساتھ کنفرنٹیشن لی تھی اور میرا ان سے ڈیڈ لاک ہوا تھا. انہوں نے میرے خلاف مظاہرے بھی کیے اور جو کچھ کیا، اور مجھے اس کے بعد اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا اور میں نے ختم کر دیا تھا. تو یہ میں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ کیا اسکیم ہے. میرے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے کہ یہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی ریٹ پاور ہے، کیا گورنمنٹ اس ریٹ پاور کو انفورس کرنا چاہے گی جو ریٹیلرز میں ہے. کیونکہ وہ لوگ جس دن بھی یہ اس کو ریٹ پاور کو انفورس کریں گے وہ مارکیٹ میکینزم کے تحت دکانیں بند کر دیں گے. فار ایگزامپل اگر بازار بند ہوتا ہے اور دودھ نہیں ملتا یا فار ایگزامپل گوشت نہیں ملتا، تو آپ کے خیال میں کون سی گورنمنٹ ہے جو ان کے ساتھ سامنے کھڑی ہو سکے گی؟ یہ ایک پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ آپ کو حل کرنا پڑے گا. باقی اسکیمیں بہت ساری آئی ہیں، 10-12 تو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں. آپ یہ مینشن کر رہے ہیں کہ پہلے ایسی اسکیمز آتی رہی ہیں. اصل تو پتہ یہ چلے گا جب یہ حکومت اپنی ریٹ بنوا سکے گی اور یہ وصولیاں ایکچولی میں ہو سکیں گی. لیکن شبر صاحب ذرا بتائیے گا، اب ہو سکتا ہے سیریسنس کا اندازہ ہمیں اس سے ہو جائے، آپ کے علم میں تو ہمیں بتائیے گا کہ کن کن شعبوں کو شامل کیا گیا ہے اور ابھی جو ہمارے سامنے سچویشن آئی اس میں میکینزم کیا سمجھ آ رہا ہے؟ میں تو اس بات سے قائل ہی نہیں ہوں کہ کسی طرح کا فکس ٹیکس ریٹیلر پہ لگایا جائے. ہاں بالکل چھوٹے پہ لگ سکتا ہے، مگر ایک ریٹیلر سونار ہے جو اربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح کا فکس ٹیکس لگائیں. مجھے بتائیے کہ کیسے آپ سونار پہ کو فکس ٹیکس لگائیں گے؟ برابر میں ایک دکان میں ایک آدمی کوئلہ بیچ رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ کوئلہ بیچ رہا ہے یا سونا بیچ رہا ہے؟ یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ فکس ٹیکس لگا دیں گے، 100 روپے دے دیں، 300 روپے دے دیں، 200 روپے دے دیں. یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں. لیکن شباب کسی نہ کسی طریقے سے تو اب اس اسکیم کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا نا، تاکہ یہ کارگر ثابت ہو. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہمارے آئی ایم ایف سے معاملات ہیں اور اس کا زور ہی اس پہ ہے کہ جی ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. اچھا، پہلی جو سٹیج ہے اس میں یہ شہروں سے جو ہے کیا جائے گا.